شادی کی, اس کے بعد بھاگ گئے. وہ بات ماں کے ساتھ شیئر ہو سکتی ہے ایک بیٹی کی, وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی. آپ کا جب دل بھر آتا ہے تو آپ اپنی والدہ کو کب محسوس کرتی ہیں؟ میں کہوں گی کہ کہاں تک تاب لائے نہ تما دل کہ صدمے اب مسلسل ہو گئے ہیں. جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر, وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ان کی ایک خوبصورت بات, دونوں میاں بیوی جو آپ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے, ایک خوبصورت بات یہ تھی کہ پہلے تو میں نہیں مانی. میں نے کہا دو ڈیفرنٹ فیملیز ہیں, دونوں کے ڈیفرنٹ ٹیمپرامنٹ, ڈیفرنٹ کلچر ہے, تو ان کا رہن سہن اور ہمارا, اور ہو سکتا ہے میں فلم سٹار ہوں, میری بیٹی کو وہ لوگ تنگ کریں, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بھی تو اسی انڈسٹری میں تھے. نہیں, وہ بعد میں ہے نا, لیکن فیملی والے تو نہیں تھی نا انڈسٹری میں. تو ان لوگوں کو کافی ایفرٹ کرنی پڑی, اس کو بھی ایفرٹ کرنی پڑی. اس نے میں نے کہا تمہارا گھر نہیں ہے, گھر بناؤ تم. میں نے کہا تنگ آ کے بھاگ جائے گا. اس نے گھر بنایا. اور پھر اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی نا, میں اس وقت اب آج بھی اللہ سے معافی مانگتی ہوں, جب یہ دونوں ایک دوسرے میں اتنے انوالو ہو گئے کہ انہوں نے وظائف کرنے شروع کر دیے, انہوں نے اللہ کی طرف لا لگا لی. میں نے کہا ریمبو اب تم کچھ بھی نہ کرو, رب کو تم نے بیچ میں مطلب ایک رب سے سفارش لیا, رب سے مدد مانگی ہے, تو اب میں بندی کچھ نہیں ہوں, I'm nothing. کتنی خوبصورت بات ہے, خوبصورت بات ہے. اور یہ دونوں ایسی انسپریشن ہے, آئیکونک کپل ہے یہ. آج کے جو لڑکے آتے ہیں 2 منٹ میں شادی کی, اس کے بعد بھاگ گئے, ذمہ داریوں سے بھاگ گئے, محبت سے بھاگ گئے, اون کرنے سے بھاگ گئے. ریمبو نے ایسا بالکل نہیں کیا. بے شک. اچھا, لیکن ایک بات ہے, کچھ ایسے جگہ ہوتی ہیں, کچھ ایسے موقع آتے ہیں جس وقت یہ ہوں, آپ ہوں, اپنی ماں کو زیادہ مطلب قریب پانا چاہتے ہیں, یا ان کی کمی محسوس ہوتی ہے, یا ان کو چاہتے ہیں کہ بس وہی ہوں تو انہی کے ساتھ ہم شیئر کریں, اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا بندہ نہیں ہے, چاہے آپ کے ہسبینڈ ہیں یا بچے ہیں, کچھ بھی ہے. جو بات ماں کے ساتھ شیئر ہو سکتی ہے ایک بیٹی کی, وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی. آپ دونوں اس متعلق مجھے بتائیں کہ یہ کس حد تک بات ٹھیک ہے, اور آپ دونوں نے اپنے اپنے مواقع پہ کس طرح کیا. کیونکہ نشا جی, میں آپ کو بتاؤں, یہ تو آپ کے ساتھ آ کے شیئر کر لیں گی, آپ کا جب دل بھر آتا ہے تو آپ اپنی والدہ کو کب محسوس کرتی ہیں اور کب چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ شیئر. مجھے ان کے ایک ڈائلاگ بہت یاد آتا ہے. جب میں تھوڑا زیادہ بولتی ہوں, تو جب میں میرے شوز دیکھتی تھی, اور میرے مطلب میں نے ہوسٹنگ بھی کی, جب وہ دیکھتی تھی کہ آؤٹ اسپوکن اور یہ وہ بڑا, مجھے کہتی تھی یہ تجھے اتنی ساری باتیں کون سکھاتا ہے. وہ ڈائلاگ مجھے بہت, میں اس چیز کو مس کرتی ہوں کہ تجھے اتنی باتیں کون سکھاتا ہے, کیسے بول لیتی ہے تو اتنا زیادہ, بھولتی نہیں ہے. تو آج بس وہ لوگ ہیں. میں کہوں گی کہ کہاں تک تاب لائے نہ تما دل کہ صدمے اب مسلسل ہو گئے ہیں. جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر, وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. لیکن وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہیں, دلوں میں رہتے ہیں, ہمارے خون میں شامل ہے, ہماری یادوں میں, ہماری سماعتوں میں, ہمارے روزمرہ کی روٹین میں شامل ہے. جب کوئی تکلیف ہو تو بندہ کہتا ہے اوئی ماں, تو وہ بھی کیسے بھول سکتے ہیں. اچھا, کبھی ایسا بھی محسوس ہوا ہے کہ جب آپ سخت تکلیف میں ہو, اس وقت خواب میں آپ کی والدہ آ جائیں آپ سے ملنے کے لیے؟ نہیں, والدہ نہیں ایسا چاہیے. میرے فادر آئے تھے ایک دفعہ, میں بہت پریشان تھی, رو کے میں نے برا حال کر لیا تھا. تو مجھے باخدا ان کی آواز محسوس ہوئی, بیٹے اٹھ کے قرآن پاک پڑھ. یہ ٹھیک ہے. اور خواب میں ایک دفعہ بہت اپسیٹ تھی, میں نے بڑے کرائسس دیکھے ہیں. میں نے جتنے کرائسس دیکھے ہیں, جتنی تکالیف صحیح ہے نا, میں نے اپنے بچوں پہ آنچ نہیں آنے دی. اور میں کہتی ہوں اللہ میاں ابھی بھی ان کے جتنے دکھ ہیں وہ مجھے دے دے, لیکن مجھ سے زیادہ ریمبو لے جاتا ہے اس کے دکھ. چلے ماشاءاللہ, بہرحال آپ خوش قسمت ہیں. تھوڑی سی میں ایکچولی سیڈ ہو گئی تھی, تو میں اس کو تھوڑا رنگ دیا مذاق کا. تو وہ میرے ابو آئے خواب میں اور کہا کہ اتنا سارا سامان, کہتے بیٹے یہ لے جاؤ,
तुम, कहते हैं ना कि जो मुर्दा हो वो देता हुआ बहुत अच्छा। उसके बाद मेरी परेशानियाँ काफ़ी हद तक कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर सुकून आया लाइफ, सुकून आया बिल्कुल। तो वालिदैन फिर चाहे जहाँ मर्जी हो वो हमेशा आपके साथ होते हैं, आपकी हर चीज़ को फील करते हैं, आप उनको फील करते हैं बिल्कुल। और ये जो एहसास है ये बहुत कीमती एहसास है। बहुत। आप ये समझती हैं कि हर औलाद में ये एहसास होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। वो बदबख्त बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को, अपने बुज़ुर्गों को ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। क्या उनको वो बात याद नहीं आती कि जब वो छोटे थे तो माँ किस तरह उनको संभालती थी, किस तरह उनका ख्याल रखती थी, उनके खाने के लिए उठ जाती थी, उनके फीडर बनाने के लिए उठ जाती थी। बाप सर्दियों में, गर्मियों में, हर वक्त अगर बच्चा बीमार हुआ है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते थे, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे पेरेंट्स, उनकी पसंद का खाना पकाया जाता था जब वो बड़े हो जाते थे, उनको खाने के लिए माँ बैठी होती थी और दवाई के लिए बाप जाता था, डॉक्टर पे लेके जाते थे, सारी चीज़ें। बिल्कुल, ये कुर्बानियाँ नहीं, ये रिश्ते को वो निभा रहे थे जब वो जवान थे और ये बच्चे थे। तो बदबख्त हैं वो बच्चे जो अपनी जन्नत को दूसरों के हवाले करते हैं और अपने दोज़ख की वो हिफाजत करते हैं। इस तरह हिफाजत करते हैं तो जन्नत को तो घर से निकाल दिया, तो फिर अब वो दोज़ख के ब्रांड एम्बेसडर हो गए ना। लेकिन मैंने बहुत से बच्चों को ये भी कहते सुना है, माय ओल्ड एज होम में मेरा जाना हुआ तो वहाँ पे एक वालदा कहती हैं कि मेरी औलाद कहती है आपने हमारे लिए किया ही क्या है, कहते हैं बेटा इतने से इतना किया। बिल्कुल, तो वो ऐसे तो नहीं हो जाता, ऐसे नहीं हो जाता। और मैंने बहुत दफ़ा देखा है, प्रोग्राम्स चलते हैं तो माओं की आंखों में देखिए पूरी ज़िंदगी पीछे, बैकग्राउंड में पूरी ज़िंदगी, फ्लैशबैक में जाएं, पूरी ज़िंदगी का एक नक्शा उनकी आंखों से रवा होता है आंसुओं की शक्ल में, कि हम कैसे इनको पाला, इनके कितने नाज नखरे, सुबह उठ के स्कूल के लिए उठाना, नाश्ता बनाना, इनको छोड़ के आना, फिर इनकी ईदें, शब-रातें, सारा कुछ सेलिब्रेट करना, इनकी बर्थडे सेलिब्रेट करना। बीवी आ जाती है तो कहते हैं कि नहीं हमारा घर ख़राब होता है, आप प्लीज़ चली ही जाएं तो बेहतर है। तो ऐसे बच्चे तो दोज़ख का ईंधन है। बिल्कुल। साहिबा जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ऐसे लोग होते ही नहीं हैं। हाँ होते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि सचमुच ये लोग रेजिस्ट करते हैं दुनिया में, क्योंकि बहुत बुरी बात है आपकी अपनी पर्सनैलिटी जब आप, और फिर आपके साथ मैं समझती हूँ कि ये चीज़ दोबारा रिपीट आप ही के बच्चे करते हैं।